ایسا پروسیس ہے جو کہ دیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے. علم دینے والا دیتا نہیں ہے، لینے والا لیتا ہے. تو اگر آپ علم لینے کے لیے تیار ہیں تو پھر ساتھ چلتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں. میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ کیا لکھا؟ ہیلو، کیا لکھا؟ ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو آپ کو مل جائے گی. کوشش کریں کہ آپ ویڈیو بنانے کے اس جو ہے نا ایکٹیویٹی سے نکلیں اور میری باتیں تھوڑی سی اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو. رائٹ؟ ویسے میں آپ کی آسانی کے لیے ثاقب انفو ہب، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیوز ہیں، وہ آپ کو ہیلپ دیں گی. چونکہ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا تو بھوک میں ویسے بھی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ایسے ہی ہے. وہ ایک بندہ تھا تو بھوکا تھا نا، اس نے کافی دنوں ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تھا. تو ایک بندہ اس کے پاس آ گیا اور کہتا ہے یار ایک حساب کروانا ہے تم سے. کیا کروانا ہے؟ ایک کیلکولیشن کروانی ہے، اگر تم میری مدد کر دو. اس نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا یار بتاؤ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں. تو یہ بے شک لکھ لیں اس کو، ثاقب انفو ہب، آپ کو کام آئے گا. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں. گرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. گرگس فارسی میں بیٹا گدھ کو کہتے ہیں. ٹپوس دوں اور ادھر جانا، ٹپوس کا نام جانتے ہیں نا؟ گدھ جی وہ پرندہ جو مردار کھاتا ہے، اڑتا وہ بھی ہوا میں ہے، نظر وہ بھی شاہین کی طرح آتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی گرگس کو تو اگر یہ ہوا میں اڑ رہا ہو تو بالکل یہ شاہین کی طرح لگتا ہے. دور سے آ رہا ہو تو ایسے لگ رہا ہے یہ شاہین ہی آ رہا ہے. اونچی بلندیوں میں، اونچی ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑتا ہے، بہت تیز نظر ہوتا ہے. لیکن شاہین کے اور ایک گدھ کے ہوا میں اڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. شاہین ہوا میں اڑتے پرندوں کو شکار کرتا ہے. ہیلو، شاہین ہوا میں اڑتے پرندوں کا شکار کرتا ہے، جبکہ گرگس کے ہوا میں اڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اونچائیوں میں جا کے کسی مردار کو دیکھے اور وہ جا کے اس کے اوپر چھپٹے اور پھر اس کو کھائے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کتے میں 9 ایسی خصلتیں ہیں، 9 ایسی خصلتیں ہیں کتے میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایک انسان فالو کر لے تو وہ وقت کا ولی بن جائے. ساری رات وہ بھونکتا ہے اور اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے. ہم منو من روٹی کھا گئے، ہم مالک کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. فالو کریں میری بات کو. ہم حقوق العباد کتنے پورے کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے حقوق کتنے پورے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو چھوڑیں سر، ہم اپنے والدین کے حقوق کتنے پورے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بہنوں کے، بھائیوں کے، اپنے بال بچوں کے، اپنے ساتھ والے لوگوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ٹیچر کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس ہاسٹل میں رہنے کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کالجز میں فیسز دینے کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال نے پوری کائنات کے پرندوں کو اور جانوروں کو دیکھا، اس میں سے ڈیسائیڈ کون سا کیا؟ آواز کم آ رہی ہے میری آواز؟ بہت آسان تھا علامہ اقبال کے لیے ہمیں کسی بھی اور پرندے کا نام دے دینا، لیکن انہوں نے سارے پرندوں کی اور سارے جانوروں کی خاصیات دیکھی اور ان خاصیات میں دی بیسٹ کس کو پایا؟ شاہین کو. شاہین کے بارے میں نے ایک اسٹڈی کہیں پہ پڑھی تھی کہ شاہین دنیا کا، اس کائنات کا وہ واحد پرندہ ہے جو کبھی بارش میں بھیگتا نہیں ہے، کیونکہ بارش برسانے والے جو بادل ہوتے ہیں یہ ان کو چیر کے اوپر نکل جاتے ہیں. You are the eagle. علامہ اقبال چاہتے تو ہمیں کہہ دیتے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو گھوڑا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، جفاکش ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ پاور کا مالک ہوتا ہے، یہ اپنی کیپیبلٹی سے کئی گنا زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن جہاں پہ اتنی خاصیات اس گھوڑے میں ہوتی ہیں وہاں پہ ایک انتہائی زیادہ بڑی خامی اس کے اندر پائی جاتی ہے. غرور اور بدر جاتا ہے تو یہ اپنے مالک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے.
پھر اس کا مالک بھی اس کو بلاتا ہے تو یہ کنٹرول نہیں ہوتا. بہت آسان تھا کسی اور جانور سے جیسے گدھا، لیکن گدھے میں جہاں پہ زیادہ بردباری ہے، جہاں پہ بہت زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، وہاں پہ اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ بھی ڈال دو تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اس کا مطلب ہے اپنے حق کے لیے آواز جو جہاں نہ اٹھائے کیا ہے؟ بولیے گدھا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے گدھا نہیں کہا. علامہ اقبال کہہ سکتے تھے تو چیتا ہے جہاں پہ انتہائی تیز رفتار ہے، برق رفتار ہے، اتنی سپیڈ ہے اس کی کہ یہ کئی جانوروں کو جھپٹوں میں ایک سیکنڈ میں اور چند منٹوں میں پکڑ لیتا ہے. جہاں پہ اتنی طاقت کمالک ہے وہاں پہ اس چیتے میں ایک پرابلم یہ ہے، جب اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو یہ تقریباً 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ 90 کلومیٹر پر آورز کی سپیڈ سے دوڑتا ہے وہاں پہ اس کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹھیک 3 منٹ کے بعد انتہائی زیادہ تھک جاتا ہے. یہ شکار کو پکڑے within 3 منٹ پکڑ لے، 3 منٹ سے بور ہو جائے تو یہ تھک جاتا ہے اور اپنا شکار چھوڑ دیتا ہے. It means it quits. یہ سرنڈر کر جاتا ہے، یہ کوئٹ کر جاتا ہے، اور کوئٹر کبھی لیڈر نہیں بن سکتا بیٹا. اسی لیے علامہ اقبال نے چیتا نہیں کہا. بہت آسان تھا علامہ اقبال کے لیے ہمیں شیر کہتے ہیں. شیر جہاں پہ پورے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی بہت بڑی اور پوری خصلت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اکیلا شکار نہیں کرتا، جھنڈ میں کرتا ہے. اس کو بھینسا بھی مارنا پڑے 5-6 شیر مل کے شکار کرتے ہیں. فطری طور پہ شیر ایک بزدل جانور ہے. آپ نے نیشنل جیوگرافک پہ اکثر دیکھا ہوگا ایک بھینسے کے قریب بھی جانا ہے تو پہلے 4-5 شیر اس کو گھیرا ڈالتے ہیں. اس پہ اٹیک کرنے کے لیے کوئی آگے سے جاتا ہے کوئی پیچھے سے جاتا ہے اور قریب جاتے جاتے ان کو 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے آپ کو شیر نہیں بولا. علامہ اقبال نے وہ سب نہیں بولا اور شاہین بولا. تو وجہ کیا ہے؟ شاہین کی کئی ایسی خصوصیات ہیں. نمبر 1 انتہائی اونچی اڑان کا ہوتا ہے. جتنی اڑان بیٹے شاہین کی ہوتی ہے اتنی اس کائنات میں کسی اور پرندے کی نہیں ہے. تیز طوفانوں میں اڑنے کی طاقت رکھتا ہے، اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. نسلی شاہین ہوگا، مرتا مر جائے گا، بیماری سے مر جائے گا، بھوک سے مر جائے گا، لیکن اپنا شکار خود کرتا ہے، کسی کا کیا شکار نہیں کھاتا. اس کے علاوہ شاہین سخی ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، کبھی بھی اپنا شکار پورا نہیں کھاتا. شاہین کو آپ نوٹ کیجئے گا، observe کیجئے گا، شاہین اپنا شکار پورا نہیں کھاتا. سر آدھا شکار کھاتا ہے، آدھا ان جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو شکار نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے آپ کو ایسی شاہین نہیں بولا. اب آپ شاہین کے ساتھ جب کمپیئر کیے گئے تو پھر یہاں پہ ایک اور پرندہ بھی ہے جو شاہین کی ہی طرح دکھتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں. جب دونوں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو بیٹا لگتے دونوں ایک جیسے ہیں، لگتے دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. دونوں کے مقاصد میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور دونوں ہوا میں رہے ہوتے ہیں، دونوں تیز نظر ہوتے ہیں، ان کی پرواز بلند ہوتی ہے، اڑتے ہوئے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن دونوں کے ہوا میں پرواز کرنے کا مقصد زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بیٹا جب گرگس اڑ رہا ہوتا ہے، گرگس فارسی میں گدھ کو کہتے ہیں جسے پشتوں میں ٹپوس بولتے ہیں. یہ ٹپوس جب آسمان میں ہوتا ہے تو مردار دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کوئی مردہ جانور پڑا ہے اس کو میں جا کے کھاؤں. جبکہ شاہین ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے اڑتے پرندوں کو شکار کر کے کھاتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. آپ جیسے آپ جیسے اپنے اپنے علاقوں میں آپ کے جیسے کئی ہوں گے، لیکن خدا کی قسم جب آپ یرموک کی اکیڈمی سے اپنے یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر کر کے بڑی بڑی اکیڈمیز میں جا کے کمیشن آفیسر بنیں گے تو پھر لوگ کہیں گے یہ بچہ اور ہے، یہ بچے اور ہے. اپنے مقصد کو پہچانیے، دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو پہچانیے. آپ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ اس رب نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. جو راستے میں آنے والی گھاس ہے اس گھاس کا بھی ایک مقصد ہے، زمین کو جوڑ کے رکھتی ہے، یہ مٹی کو جوڑ کے رکھتی ہے. سر
پھسلنے نہیں دیتی، چارہ بنتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو حشرات ہوتے ہیں ان کو یہ اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک گھاس ایک ہی وقت میں 4-5 کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے بندے، ایک گھاس کتنے مقاصد ہیں، یہ 6 فٹ نکلنے کے کتنے بڑے مقصد ہیں۔ اللہ نے گھاس بنا مقصد کے پیدا نہیں کی ہے، یہ 6 فٹ کا بندہ ایسے ہی بنا دیا۔ اللہ کام لینے پہ آئے، مچھر سے کتنا بڑا کام لیتا ہے، اپنے وقت کا خدا کروا دیتا ہے۔ اتنا بڑا کام دیتا ہے اللہ مچھر سے، خود کمینہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں بھی رب ہوں، اور اللہ نے ایسی ضلالت کی موت مارا کہ ایک چھوٹا سا لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا اور وہ اپنے دور کا خدا جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ بیٹے یاد رکھیے گا، جو استاد کے ڈنڈے برداشت نہیں کرتا اور استاد کی مار برداشت نہیں کرتا اور استاد کی مار اسے بری لگتی ہے، پھر زمانہ اسے ٹھوٹے مارتا ہے۔ مقاصد کو جانے کہ یہاں پہ ہم آج حاصل لائف گزار رہے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے دور ایک زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ ہاسٹل کی فیسز ادا کر اور اپنی گھر کی غربت کی وجہ سے ہم زیادہ عیاشی نہیں کر پاتے ہیں، ہم یہاں پہ اپنے والدین کے لگے بستروں پہ نہیں سو پاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کے کھانے نہیں کھا پاتے ہیں۔ آج وہ ماں کے ہاتھوں کا لگا بستر آپ کو یاد آتا ہوگا، آج آپ کو اپنی ماں کے بنائے ہوئے پراٹھے یاد آتے ہوں گے، آج آپ کو اپنی ماں کا وہ سالن یاد آتا ہوگا جب آپ 100 نخرے کرتے۔ کہاں گئے وہ نخرے؟ مر گئے نا، مر گئے۔ اور ایک چیز زندہ ہے، کیا؟ مقصد۔ اب بیٹا یاد رکھیے گا، اگر مقصد بھی مر گیا تو پھر آپ چلتی لاش بن جائیں گے۔ مرتے مر جانا، مقصد مت مرنے دینا، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر مقصد فوت ہو جائے تو انسان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ 2 ٹانگوں والی چلتی لاش ہو جاتا ہے۔ اپنے مقاصد کو زندہ رکھیے گا کہ آپ یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں، آپ گھر سے کیا لینے آئے تھے اور آپ یہاں پہ کیا لینے کا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہیں پہ نوکری کروں گا، کوئی جاب کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے 4 پیسے کماؤں گا، میری ماں بھی حج کرے گی، میری ماں بھی عمرہ کرے گی، میری بہن کے ہاتھ بھی پیلے ہوں گے، میرا باپ بھی گھر میں بیٹھے گا اور میں اس کو گھر میں بٹھا کے کھلاؤں گا۔ آیا 10 ہو خواہش دے کر نہ دے، وہ کہا یار دے کر نہ دے۔ آپ بھی اپنے والدین کو حج عمرہ کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے؟ آپ بھی اپنی بہنوں کی عزتوں کے ساتھ شادیاں کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کو اچھا کیریئر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے؟ آپ بھی اپنے بوڑھے باپ کا جو بیچارہ کام کرتا کرتا جس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس کی کمر کا زور اور سہارا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں بننا چاہتے؟